بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آؤ قرآن و نماز سمجھیں، اس کے 35ویں سبق کے لیے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس میں ہم سورہ حج کی ایک آیت لیں گے اور اس میں ظرف مکان کی مشق کریں گے اور کچھ نکات تعلیمی شوق بھی لیں گے، اور اس سبق کی ختم پر ہم انشاءاللہ 228 الفاظ سیکھ چکے ہوں گے جو قرآن کریم میں 51,000 سے زیادہ بار آئے ہیں۔ اس آیت کو لینے سے پہلے میں آپ کو دو اہم عربی کے قواعد کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ ایک ہے جمع مکسر کا قاعدہ۔ جمع مکسر یعنی ٹوٹی ہوئی جمع، کسرہ یعنی اس نے توڑا، مکسر توڑنے والا، مکسر جس کو توڑا گیا، ٹھیک ہے۔ سبح مسبح مسبح، کسرہ مکسر مکسر، تو جمع مکسر یعنی ٹوٹی ہوئی جمع۔ ٹوٹی ہوئی جمع سے مراد کیا ہے؟ یعنی وہ جمع جو اون اور این کو چھوڑ کر بنے۔ مسلم کی جمع کیا ہے؟ مسلمون مسلمین، کافر کی کافرون کافرین۔ تو جو جمع اون این سے نہیں بنتی اس کو جمع مکسر کہتے ہیں۔ جیسے ولد کا مطلب بیٹا، ولد کی جمع کیا ہے؟ ولدون ولدین نہیں ہے، اولاد ہے، یہ ٹوٹی ہوئی جمع ہے۔ بیت کی جمع کیا ہے؟ بیتون بیتین نہیں ہے، بیوت ہے۔ اب اردو کا ایک جملہ لیجئے، وہ ہے میری اولاد پڑھتی ہے۔ میرے اولاد پڑھتے ہیں نہیں بولیں گے آپ، کیا بولیں گے؟ میری اولاد پڑھتی ہے۔ اس پہ غور کیجئے، ولد کی جمع اولاد ہے، جمع ہونے کے باوجود اردو میں ہم اس جملے میں اولاد کے ساتھ واحد مؤنث کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، پڑھتی ہے، پڑھتے ہیں نہیں، پڑھتی ہے۔ تو اولاد پڑھتی ہے، یہ رول جو ہے عربی میں ہر جمع مکسر کے ساتھ ہے۔ ولد کی جمع اولاد ہے، بیت کی جمع بیوت ہے، جبل یعنی پہاڑ اس کی جمع جبال، قلب یعنی دل، قلب کی جمع قلوب، اردو کا بھی لفظ ہے قلوب، قلبون قلبین نہیں قلوب۔ اذن کا مطلب ہے کان، اذن کی جمع آذان، اور بصر یعنی بصارت یا آنکھ اس کی جمع ابصار، بصرون بصرین نہیں ہے۔ تو اولاد پڑھتی ہے، اولاد پڑھتی ہے، تو اس جو ہے جملے کو یا اس قاعدے کو آپ آگے بڑھاتے جائیے۔ اولاد پڑھتی ہے، بیوت اچھی ہے، جبال اونچی ہے، قلوب سوچتی ہے، آذان سنتی ہے، ابصار دیکھتی ہے۔ سمجھ میں آیا؟ یہ جو واحد مؤنث ہے سب پہ اپلائی کرنا ہے۔ اور اردو میں جو اگر ہم کہیں کالی بھیڑ موجود ہے، یعنی آپ بولیں گے یار عربی کا عجیب قاعدہ ہے، جمع کی جو ہے واحد مؤنث کیسے چلتی ہے؟ ہم کہیں گے یہ کالی بھیڑ، اگر آپ اس کو کالی بھیڑ سمجھے تو اردو میں بھی موجود ہے۔ یہ اولاد پڑھتی ہے، تو اب سب پر وہی ہم کو قاعدہ لگانا ہے۔ بیوت اچھی ہے، جبال اونچی ہے، قلوب سوچتی ہے، آذان سنتی ہے، ابصار دیکھتی ہے۔ اور صدور یعنی سینے، صدور مثلا اچھی ہے یا صدور سوچتی ہے یا صدور، بہرحال صدور بھی واحد مؤنث ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اور طریقے سے ہم اس کو یوں یاد رکھ سکتے ہیں کہ جمع مکسر نے اون اور این کا قاعدہ توڑا ہے۔ اس قاعدے کو اس نے توڑا ہے، اس لفظ نے، تو اس لفظ کو ایسی سزا ملی کہ اس کی مردانگی ختم ہو گئی، وہ واحد مؤنث بن کے رہ گیا۔ آپ اس طرح سے بھی یاد رکھ سکتے ہیں کہ اس کو ایسی سزا ملی کہ اس کی مردانگی ختم ہو گئی اور اس کو واحد مؤنث بن کر رہ گیا۔ آئندہ سے قاعدے نہیں توڑنا، اس لیے قاعدوں کا لحاظ کیجیے، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں ہم۔ یہ تھا ایک قاعدہ۔ دوسرا قاعدہ ہے وہ ہتھوڑی اور چھری والا۔ یہ بھی بہت دلچسپ ہے، اور ہتھوڑی کا تو ہم نے پچھلی بار دیکھا۔ یہ ہتھوڑی اور چھری اب گرامیٹیکلی قواعد کے اعتبار سے حروف ناصبہ حروف جازمہ وہ جو ہے مشکل ہوگا ہضم کرنا، بعد میں سیکھیے آپ، لیکن یہاں پر ہتھوڑی اور چھری یاد رکھیے۔ ہتھوڑی یہ صرف فعل مضارع کو لگتی ہے، ہتھوڑی اور چھری فعل مضارع کو لگتی ہے۔ یفعلوا یفعلون، تفعلوا تفعلون، افعلوا نفعلوا، اور ادھر بھی جیسے تفعلوا یفعلنا وغیرہ، لیکن اس کو یاد رکھیے فی الوقت۔ یفعلوا یفعلون، تفعلوا تفعلون، افعلوا نفعلوا، تو آپ کو پکا یاد ہے۔ ہتھوڑی کب لگتی ہے؟ جب ان یفعلوا یفعلون اس کے سامنے ان یا لن یا فا آئے، جیسا آگے دیکھیں گے ہم، ایک خاص فا یا لی آئے،
تو یہ پیش جو یفعلو کا ہے نا یہ چپک کر آ ہو جاتا ہے, یہ یفعلون کا نون ہے وہ چپک کر الف ہو جاتا ہے. تو اس کی پریکٹس کیجئے. ان یفعل, ان یفعلو, ان تفعل, ان تفعلو, ان افعل, ان نفعل. تو کیا دیکھا ہم نے؟ یفعلو, یفعلون, تفعلو, تفعلون, افعلو, نفعلو. تو او جتنے تھے وہ آ ہو گئے اور اونا جو تھے وہ او ہو گئے. بس اتنا ہی چینج ہے. ایک بار بہت گھبرانے کی ضرورت نہیں, بہت سمپل بات ہے یہ. آ ہو گیا بس اینڈنگ میں, اس کو یاد رکھیے. اور پچھلی دعا میں ہم نے یہ اس کو کیا تھا کہ اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل او ازل او ازل. آ رہا تھا آخری میں, یہ اسی ان کی وجہ سے. تو ایک بار اور, ان یفعل, ان یفعلو, ان تفعل, ان تفعلو, ان افعل, ان نفعل. اور دوسرا رول ہے چھری کا. چھری, یہ لم اور لما اور شرط کے الفاظ جب سامنے آتے ہیں تو گویا یہ پیش جو ہے نا یفعلو, اس کے اوپر ایسی چھری لگتی ہے کہ اس کا پیش کٹ کے جزم رہ جاتا ہے, اور نون کو بھی ایسی چھری لگتی ہے کہ نون ہی اڑ جاتا ہے. تو یہ یفعل, یفعلو, تفعل, تفعلو, افعل, نفعل. بس اتنا ہی ہے, بہت گھبرانے کی ضرورت نہیں, بہت سمپل بات ہے. تو ایک بار پریکٹس کریے. لم یفعل, لم یفعل, لم یفعلو, لم یفعلو, لم تفعل, لم تفعل, لم تفعلو, لم تفعلو, لم افعل, لم افعل, لم نفعل, لم نفعل. بس اتنا ہی ہے, اس کو یاد رکھیے. ہتھوڑی جو آ کر دیتی ہے اور چھری جو ال یعنی جزم کر دیتی ہے یفعل, اور نون کو بھی اڑاتی ہے یہاں پہ یفعلو, تفعل, تفعلو, افعل, نفعل. اب ہم لیتے ہیں اس آیت کو جس میں دونوں قاعدے آپ دیکھ سکتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. افلم یسیروا فی الارض فتکون لهم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها. کیا وہ چلتے پھرتے نہیں زمین میں جو ہو جاتے ان کے دل سمجھنے لگتے ان سے. ہم اس کو تشریح کرتے ہیں. افلم یسیروا فی الارض, کیا وہ چلے پھرے نہیں زمین میں. اس کو لیتے ہیں پہلے. آ کا مطلب ہے کیا, ف کا مطلب ہے پس, لم یعنی نہیں, یسیرو سارا مطلب چلا, یسیرو چلتا ہے, یسیرونا چلتے ہیں. لیکن ہم نے آپ کو بتایا لم اگر سامنے آئے تو نون اڑ جاتا ہے. لم یسیرو, یسیرونا کا بجائے لم یسیرو ہو گیا, وہ لم یفعلو کے جیسا. لم یفعلونا کے بجائے لم یفعلو ہوگا, لم یسیرونا کے بجائے لم یسیرو. بس اتنی بات یاد رکھیے. کیا وہ چلے پھرے نہیں فی الارض زمین میں, کیا وہ چلے پھرے نہیں زمین میں. فتکون لہم قلوب یعقلون بها, تو ہو جاتے ان کے دل سمجھنے لگتے ان سے. ف, یہ ف جو ہے نا یہ پچھلے جملے کا نتیجہ ہے. یعنی اگر وہ چلتے پھرتے تو ہو جاتے, پس ہو جاتے, جو ہو جاتے. تو یہ جو فا ہے نا یہ بھی ہتھوڑی کا کام کر رہا ہے. فتکونو, تکونو کے بجائے تکونا ہو گیا ہے, تکونا ہو گیا بس. یکونو, یکونونا, تکونو, تکونونا, اکونو, نکونو کی بجائے یہ فا اگر ایسا ہے نتیجے والا تو فیکونا, فیکونو, فتکونا, فتکونو, فاکونا, فنکونا. تو یہاں فتکونا ہو گیا, جو ہو جاتے. لہم ان کے. اچھا تکونا یہاں پر کون سا تکونا ہے؟ یہ تکونا نہیں ہے, یاد رکھیے یہ تکونا نہیں ہے, یہ تکونا ہے. ہوا یکونو ہیا تکونو. اب فا لگنے سے تکونا ہو گیا کیونکہ آپ کی بات نہیں ہو رہی, آپ ہو جاتے نہیں ہو رہا ہے. فتکون لہم قلوب, جو ہو جاتے ان کے دل. تو قلب کی جمع کیا ہے؟ قلوب. اور قلوب جو ہے وہ جمع مکسر ہے, تو یہ واحد مؤنث ہے. اولاد پڑھتی ہے تو دل ہو جاتی ہے, تو یہ تکونا ادھر کی ہے, ہو جاتی, پس ہو جاتی ان کے دل. اب یہاں پر تو ہم بعض وقت میں کہتا ہوں یار حیدرآبادی جمع بہت اچھی ہے, دل کی جمع دل ہی ہے اردو میں, تو ہم کہیں گے تو ہو جاتی ان کے دلاں. تو اس طرح بھی آپ یاد رکھ سکتے ہیں. بہرحال جو ہو جاتے ان کے دل, یہاں ہو جاتی, یہاں ہو جاتی ہے, وہ تکونا ادھر کے لیے ہے, ہو جاتی ان کے دلاں, جو ہو جاتے ان کے دل. یعقلون بہا, یعقلون بہا یعنی ان دلوں سے وہ سمجھتے. بہا, ہا کون ہے یہاں پر, کون سی مؤنث ہے؟ ہا اصل میں اسی دلوں کی طرف اشارہ ہے, دلوں کی طرف, کیونکہ دل یا دلاں جو ہے وہ واحد مؤنث ہے. ٹھیک ہے,
کہ سمجھنے لگتے ان سے. قلب کی جمع قلوب ہے اور یہ قلبون قلبی نہیں ہے، جمع مکسر ہے. او آذان یسمعون بہا. اچھا فتکون لہم قلوب، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ اس سے سبق لیتے یہ لوگ. یعنی یہ لوگ سفر کرتے رہتے ہیں اور جو بستیاں تباہ ہوئیں ان کے آثار بھی دیکھتے ہیں مگر اس سے سبق نہیں لیتے. آج کل بھی پرانے قلعوں میوزیم میں اس بات کو زیادہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ لوگ کیا کھاتے تھے، کیا پہنتے تھے، ان کے آرٹ کے نمونے کیا تھے، مگر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ انہوں نے اللہ کی بات مانی یا نہیں، نیکیاں یا بدکاری کرتے رہے اور اسی وجہ سے وہ برباد ہوئے، زوال آیا ان پر. یہ نہیں دیکھتے ہم. اس نیت سے ہم کو سفر کرنا یا تاریخ کا مطالعہ کرنا چاہیے. سفر میں انسان کو زمین میں پھیلی ہوئی مختلف نشانیاں بھی دیکھنے ملتی ہیں، جیسے جنگل، پہاڑ، دریا، سمندر، طرح طرح کے جانور، پودے، پھول وغیرہ. ان پر بھی انسان غور کرے تو اللہ تعالیٰ پر یقین اور اس سے محبت بڑھے گی. اسی نیت سے ہم کو جغرافی کا بھی مطالعہ کرنا چاہیے. تاریخ اور جغرافیہ سے یا کسی بھی علمی مضمون سے کبھی چڑھنا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ کی نشانیوں کے طور پر اس کو اسٹڈی کرنا چاہیے. اس سے ایمان بھی بڑھے گا اور انشاءاللہ کامیابی بھی ملے گی. اور اگر اس طرح سے ہم تاریخ اور کھنڈرات پر غور کریں اور قوموں کا مطالعہ کریں، خاص کر جن کا قرآن میں ذکر آیا ہے جیسے فرعون، عاد، سمود وغیرہ، تو اللہ کی نشانیاں کھل کر سامنے آئیں گی. رسولوں کی اور قرآن کی باتوں پر ایمان بڑھے گا اور یہ بات بالکل سچ لگے گی کل حساب دینا ہے. ترجمہ کیجئے. افلم یسیرو، کیا وہ چلے پھرے نہیں. افلم یسیرو، کیا وہ چلے پھرے نہیں. فی الارض، زمین میں. افلم یسیرو فی الارض، کیا وہ چلے پھرے نہیں زمین میں. فتکون، جو ہو جاتے لہم، ان کے قلوب، دل. فتکون لہم قلوب، جو ہو جاتے ان کے دل. یعقلون وہ سمجھنے لگے بہا، اس سے. یعقلون بہا، وہ سمجھنے لگے اس سے. او آذان یسمعون بہا فإنها لا تعمل الابصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. یا کان ہو جاتے ان کے کان، سننے لگتے ان سے. اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے کیونکہ در حقیقت آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو دلوں میں ہیں، جو سینوں میں ہیں. او آذان، اذن کی جمع آذان، یہ بھی جمع مکسر ہے، ٹوٹی ہوئی جمع ہے. یسمعون بہا، سنتے ان سے. بہا کون ہے یہاں پر؟ آذان ہے، کیونکہ اذن کی جمع آذان اور جمع مکسر ہے تو واحد مؤنث ہے. آذان سنتی ہے، بہا، اوکے. یسمعون بہا، ان کانوں سے سنتی ہے، یا کان، وہ کانا سنتی ہیں. اردو میں بھی سمجھانا ذرا مشکل ہے، اس لیے میں حیدرآبادی جمع استعمال کر رہا ہوں. وہ کانا سنتی ہے، ٹھیک ہے، یا کان سننے لگتے ان سے. فَإِنَّهَا، کیونکہ در حقیقت بے شک، ہاں پھر اشارہ ابصار کی طرف ہے، یعنی واحد مؤنث ہے کیونکہ جمع مکسر ہے. لا تعمى، نہیں اندھی ہوتی. تعمى، انت تعمى، آپ اندھے ہوتے ہیں. ہی تعمى، وہ اندھی ہوتی ہے. یہاں پر پھر مراد وہ ہے تعمى الابصار، آنکھیں اندھی ہوتی ہیں. لا تعمى، نہیں اندھی ہوتی آنکھیں. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آنکھوں سے انسان دیکھتا ہے نشانیوں کو مگر اندھا ہو جاتا ہے. کیوں؟ اصل میں ولیکن، بلکہ تعمى القلوب التي في الصدور، ولیکن اور لیکن، تعمى القلوب، دل اندھے ہو جاتے ہیں. یا گرامیٹیکلی کہیں، ہم کہیں دلاں اندھی ہو جاتی ہے. عربی کے لحاظ سے دل کی جمع دلاں ہے، دلاں اندھی ہو جاتی ہے کیونکہ واحد مؤنث ہے. بہرحال ادبی اردو میں ہم کہیں گے دل اندھے ہو جاتے ہیں. الذی مانے وہ جو، التی مانے وہ عورت جو. پھر یہاں القلوب جو ہے بروکن پلورل ہے، جمع مکسر ہے، اس لیے التی ہے، الذین نہیں ہے. التی، وہ دلاں جو سینوں میں ہے. فی الصدور، صدر کی جمع صدور ہے. التی، وہ عورت جو، التی، وہ قلوب جو، التی، وہ جو، فی الصدور، صدر کی جمع صدور، یہ بھی جمع مکسر ہے جو سینوں میں ہے. تو پہلے دل کا ذکر ہے، پھر کانوں کا. فتکون لہم قلوب یعقلون بہا، اللہ تعالیٰ کا دل نہیں سوچتے ہم. پھر کہا او آذان یسمعون بہا فإنها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. یعنی انسان غور کرے تو اسے معلوم ہوگا کہ کائنات کا ایک خالق ہے، وہ ہم سب کا حساب لے گا. اگر وہ خود سے غور نہ کرے مگر غور سے سنے تو بھی ممکن ہے کہ وہ سبق لے لے.
آخر میں آنکھوں کا ذکر ہے کہ آنکھ سے تو انسان کھنڈرات کو، مرنے والوں کو، زمین آسمان کی نشانیوں کو کھلم کھلا دیکھتا ہے، پھر بھی نہ سدھرے تو اس کا مطلب یہ کہ اس کا دل اندھا ہو چکا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی طرح سمجھ لو کہ جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہو تو پورا جسم درست حالت میں رہتا ہے، اگر وہ بگڑ جائے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے. آگاہ ہو جاؤ کہ وہ دل ہے. کوئی یہ نہ کہے کہ دل کہاں سوچتا ہے. بھئی ہم اپنی روزانہ کی باتوں میں، ادب میں، شعر و شاعری میں یہی کہتے ہیں میرا دل چاہتا ہے، مجھے دل سے محبت ہے، میں بات میرے سینے محفوظ ہے وغیرہ. کوئی اچھی خبر آئی یا بری، دل دھڑکنے لگتا ہے. محبت، نفرت، دوستی، دشمنی، خلوص، بدنیتی، ہمدردی، سختگی، سب دل سے اس کا تعلق ہے. اور اس آیت کا پیغام یہ ہے کہ اگر دل زنگ آلود ہو تو کوئی چیز فائدہ پہنچا نہیں سکتی. اگر آپ کو دل پر اثر نہیں ہو رہا ہے تو دل کو چیک کیجئے، یہ خطرے کی گھنٹی ہے. ہمیشہ دل کو صاف رکھنے کے لیے عبادات و اذکار کا اہتمام، خیر کے کاموں کی کوشش اور نیک لوگوں کا ساتھ رکھیے. السلام علیکم. Learn to read Al-Quran, learn tajweed, understand Al-Quran and memorize it using easy, scientific and interactive methods. Get ebooks, videos, audios, posters, PowerPoint files, app links for different courses. We have specialized Montessori materials and games for making the Quran easy for kids and a teacher's resource center too. Get personalized one-to-one online courses that suit your needs from expert teachers. For free trial, write to admin@understandquran.com or visit understandquran.com. Wassalamu alaikum